اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت نمبر 98 سورۃ البینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، ہرگز نہ تھے وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے، یعنی we should be very clear کہ اہل کتاب بھی کافر ہیں، اس لیے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ الایمان تصدیق بما جاء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نام ہے ہر بات کو سچا ماننے کا جو بطور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اور پھر کفر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے، ان کی ہدایت کو حرف آخر سمجھنے اور ختم نبوت کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہے، کوئی بھی کرے۔ تو کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے، کیا منفکین، باز آنے والے نہیں تھے اپنے کفر سے۔ اور انفکاک کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ کاٹ پھینکنا، یعنی ممکن نہیں تھا کہ اللہ کاٹ پھینکتا کافروں کو، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جاتی۔ بینہ، بین کہتے ہیں واضح کو، اور بینہ واضح چیز مؤنث، یہ معجزات کے لیے لفظ آتا ہے، واضح دلیل۔ وہ کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کا بھیجا ہوا کوئی پیغمبر، یتلو صحفا مطہرۃ، جو ان کے سامنے پاک صحیفے پڑھتا ہوا آئے، فیہا کتب قیمہ، کہ جس میں واضح احکام ہوں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، نہیں تفرقہ ڈالا، نہیں علیحدہ ہوئے اہل کتاب مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس بینہ آ چکی، واضح دلیل آ چکی۔ ان کے پاس تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے تھے۔ ایک چھوٹے بچے کی حیثیت سے بھی ایک عیسائی راہب نے کہہ دیا تھا کہ اس کو واپس لے جاؤ، کسی یہودی کی نظر پڑ گئی تو وہ اس کو نقصان پہنچائے گا، تو بینہ تھی ان کے پاس۔ من بعد ما جاءتهم البینہ، اس کے بعد کہ ان کے پاس بینہ آ چکی ہے۔ وما امروا، اور انہیں اہل کتاب کو نہیں حکم دیا گیا تھا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء، یکسو ہو کر، ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وذالک دین القیمہ، اور یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے۔ ہمارے مغرب میں رہنے والے جو بھائی ہیں، ان کو عیسائیوں اور یہودیوں نے یہ بات باور کرا دیا کہ تمہارا قرآن تو ہمیں اہل کتاب کہتا ہے، ہم کافر نہیں ہیں، ہمارا اسپیشل سٹیٹس ہے۔ اور یہ کیوں ہوا کہ پچھلے کوئی 20-25 سال سے ویسٹ کے اندر ایک رو چلی انٹرفیتھ ڈائلاگ کی، کہ ہر مہینے یا ہر ہفتے ہر شہر میں عیسائی، یہودی، مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور ہر آدمی اپنا ایک پیپر پڑھتا ہے، اور جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو ان کا ریگارڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی کوئی گفت و شنید ہوتی ہے، کوئی ڈائلاگ ہوتا ہے، تو کامن باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں، اور وہ چیز جو اختلاف والی ہے وہ ڈسکس نہیں ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ وہاں پر نہیں کیا جاتا۔ ایک دفعہ میں امریکہ کے سفر پر تھا اور میرا ہفتہ 2 ہفتے برطانیہ میں قیام تھا، تو ایک دوست امریکہ میں ہیں، ڈینٹل سرجن ہیں، تو ان کا فون آیا، تو ان کو میں نے بتایا کہ میں آ رہا ہوں، تو ان کا تھوڑی دیر کے بعد فون آیا کہ یار ایک کام کرو کہ تم میرے پاس بھی آؤ اور کامونلٹیز ان دا ڈیولپنگ امریکن سوسائٹی، اس پر ایک خطاب کر دو۔
تو میں نے وہاں لائبریری میں جا کر ایک دو کتابیں نکالی کمپیریٹیو ریلیجن کی، اللہ مجھے معاف کرے. تو میں نے جو خطاب وہاں پر کیا اس میں تمام مذاہب سے جو کامن چیزیں تھیں وہ میں لے کے آیا کہ کرسچینٹی اور جوڈائزم میں اور اسلام میں تو بہت سی چیزیں ہیں ہی صحیح، ہندو مت کی بھی اور سکھوں کی بھی اور دوسرے مذاہب کی بھی لے کے آیا کہ یہ ہیں بنیادی تعلیمات، یہ ہیں بنیادی باتیں. اور مجھے افسوس ہے کہ وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ مجھے معاف کرے. تو جب بھی آپ ایسی محفلیں رچائیں گے تو پھر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف رکھ کے کوئی کامن باتیں جو ہم وہاں کرنی ہوں گی. تو انہوں نے باور کرا دیا ہے ان کو کہ ہم اہل کتاب ہیں، کافر نہیں ہیں. اب جب وہ کافروں کی لسٹ سے نکل گئے تو انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں اپنا ایک مقام بنا لیا کہ ہمارا اسپیشل سٹیٹس ہے، ہم کافر نہیں ہیں. اور میں نے آپ کو سنایا تھا کہ لنڈن میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوا کرتے تھے، مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے. تو وہ میں درس دے رہا تھا تو آئے اور درس ختم ہوتے ہیں کہا جی ڈاکٹر صاحب ساڈے مولوی یہودیاں تے عیسائیاں نو کافر کیوں کہندے ہیں؟ قرآن تو اہل کتاب کہندا ہے. تو اللہ نے اسی آیت کی طرف میری توجہ جو ہے وہ مبذول کرائی. میں کیسے شکر گزار کروں اللہ تعالیٰ کا. میں نے کہا جی مولوی نہیں کہندا، اللہ کہندا ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، اولئک هم خیر البریہ، وہ بہترین مخلوق ہیں. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں باغات ہیں ہمیشہ ہمیش کے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے کے لیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ انعام کسے ملے گا؟ جو اپنے رب سے ڈرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دولت خدا خوفی کی عطا فرمائے. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ